نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف بآواز بلند پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حبیب اللہ۔ ایک مرتبہ پھر محبت سے الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ یا مکین قلوب المؤمنین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، قابل قدر مائیوں، بہنوں اور عزیز بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج دے مقدس ایام قریب آ رہے ہیں اور او خوش نصیب کہ جنہاں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی آواز تے لبیک کہی، وہ حاضری دی تیاری کر رہے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جدوں بیت اللہ تعمیر کیتا تو اللہ رب العزت نے فرمایا میرے خلیل پہاڑی تے چڑھ جا اور لوگاں نو حج واسطے بلا کہ لوگوں آؤ اللہ دے گھر دی زیارت واسطے، حج واسطے آؤ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پہاڑی تے کھلو کے اولاد آدم نو صدا دیتی کہ آؤ حج واسطے۔ کتاباں چاہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام دی اس آواز نو قیامت تک پیدا ہون والیاں روحاں نے سنیا، جیڑیاں عالم ارواح سن انہاں بھی سنیا، جیڑیاں عالم ارحام وچ سن، ماواں دیاں رحماں وچ سن، انہاں نے بھی سنیا۔ قیامت تک جتنی مخلوق پیدا ہونے سی سب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی صدا نو سنے۔ او خوش نصیب کہ جنہاں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی صدا نو سنیا اور لبیک کہی کہ اسی حاضر ہاں، وہ زندگی ضرور بیت اللہ شریف دی زیارت پان گے اور حج کرن گے۔
کئی ایسے خوش نصیب سن پیغمبر دی آواز اتنی چنگی لگی انہاں آکھیا لبیک لبیک لبیک، جتنی واری کسے نے لبیک کئی اتنی واری بیت اللہ دی زیارت واسطے جائے، جنہیں ایک واری کئی ایک واری جائے گا، جنہیں دو واری کئی دو واری جائے گا، جنہیں 100 مرتبہ کئی محبت وہ 100 مرتبہ بیت اللہ دی حاضری دے گا۔ اور جیڑیاں روحاں بد نصیب خاموش رہیاں وہ قیامت تک بیت اللہ شریف دی زیارت نہیں کر سکن گے، انہوں نے حاضری نصیب بھی نہیں ہوئے۔ بریکٹ اچ میں ایک بات کرنا چاہنا ہے، سرکار دے غلام و حضور دا کلمہ پڑھن والے ہو، اسی اس وقت کتھے ساں؟ روحاں دے جہان اچ، عالم ارواح ساں، تے آواز کس نے دیتی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور اساں کتھے سنی؟ روحاں دے جہان اچ، جڑے ماں دے رحم وچ سن انہاں عالم ارحام وچ سنی، جڑے باپاں دیاں پشتاں وچ سن انہاں نے عالم اجسام وچ سنی۔ عقیدہ جو مرضی رکھو، گل تے انصاف دیئے، آواز دے وے ابراہیم نبی تے اسی گناہگار جتے ہوئیے اسی او دی آواز نو سن لویے، او ساڈا نبی ایڈا کمزور ہے پنڈی تو آواز دے ویے تے مدینے نہ سن سکے۔ ساڈا نبی تے اتنی طاقت والا ہے، نبی کریم سرور عالم نو اللہ نے اتنی طاقت بخشی، حضور تشریف فرمانے حضور دے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے چہرے ول ویکھ رہے نے، بڑے پیار نال ویکھ رہے نے۔ نبی کریم نے فرمایا چچا کی کہنا چاہتے ہو؟ چچا کی کہنا چاہتے ہو؟ عرض کی تھی گل تے پوچھنا چاہنا ہے پر ہے بڑی پرانی، پتہ نہیں آپ نو یاد ہوئے یا نہ ہوئے۔ نبی کریم نے فرمایا چچا کی پوچھنا چاہتے ہو؟ کیڑی گل پرانی پوچھنا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ تسی بچے سو تے پنگوڑے چ لیٹے ہوئے سو، تے ایسا معلوم ہوں سی تسی چن نال گلاں کر دے سو، مگر پنگوڑے دی بات ہے بچپن دی بات ہے، میں سوچنا پتہ نہیں جناب نو یاد ہوئے کہ نہ، پنگوڑے دیاں باتاں کس نو یاد ہوں دیاں؟ حضور دا کلمہ پڑھن والے ہو گلاب دے پھل وانگو کھل اٹھو گے۔ رحمت عالم نے فرمایا چاچا نیڑے دی پوچھی دے دور دی نہ دساں، آئے آئے تساں قریب دی پوچھیے میں دور دی نہ دساں۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ ارشاد فرماؤ چاچا تنوں دساں میری کی شان ہے؟ جدو اللہ تعالیٰ لوح محفوظ کے تقدیر دی قلم چلاندا ہوندا سی، او دے قلم دے چلن دی آواز میں آمنہ ماں دے پیٹ وچ سندا ہوندا سا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، پیر صاحب محمد ابو بکر چشتی صاحب۔ اچھا یہ مانا دسو تسی روز خط لکھ دے ہو، دفتراں چ بیٹھ کے کاغذ کالے کر دے رہندے ہو، کدے قلم دی آواز تو نو آئی ہے؟ وہ تو محسوس ہی نہیں ہوندی۔ رسول دی طاقت ویکھو سنن والی، فرمایا لوح محفوظ تے 7 آسماناں تو تے لوح محفوظ او تختی جتھے تقدیر دی قلم چلدی سی کہ میں قلم دے چلن دی آواز اپنی ماں دے پیٹ بھی سن لینا سا۔ ہاتھ جوڑ کے کہنا ہے جیڑا نبی لوح محفوظ تے چلن والی قلم دی آواز اپنی ماں دی پیٹ بھی سن سکتا ہے، اور راول پلی دیا غلامہ دا درود بھی سن سکتا ہے، سلام بھی سن سکتا ہے۔
اسے مقام تے بریلی دے احمد رضا نے قلم چکی، کشتہ عشق مصطفیٰ امام احمد رضا نے کیا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، ساڈے آقا نو رب نے او قوت سماعت عطا کیتی ہے، حضور قریب دیاں بھی سن دے نے، دور دیاں بھی سن دے، دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھ کان لالے شفا شریف دے اندر حدیث لکھی ہوئی ہے، قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت مولا علی راوی نے، حدیث دا راوی کون ہے؟ اسی بعض مرتبہ حدیثاں بیان کریے نا تو کہنے نہیں جی راوی ضعیف ہے، حضرت علی ضعیف نے؟ میں ایک بار لاہور تقریر کر رہا سا، میں ایک دلیل دیتی، ایک رکا ہے جی راوی ضعیف ہے، تے راوی سیلاب آیا ہوا سی، میں کہا تو چھال مار کے وکھا ضعیف ہے کہ نہیں، انہیں پتہ لگ جائے گا ضعیف ہے کہ کبھی، جیڑی گل دل نو چنگی نہ لگے جی راوی ضعیف ہے، تیرا ایمان ضعیف ہے، مصطفیٰ دی حدیث ضعیف ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم حضرت مولا علی شیر خدا نو نال لیا اور حضور مدینہ پاک تو باہر نکلے، بڑی مٹھی مٹھی آواز آنی شروع ہوئی، شفا شریف میرے کتب خانے میں موجود ہے، حوالہ غلط ہوئے جو چور دی صدا میری صدا، بڑی پیاری پیاری صدا آئی، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کدے دائیں ویکھ دینے، کدے بائیں، کدے اگے، کدے پیچھے، حضور نے فرمایا علی کی ویکھنا ہے؟ آقا درود دی آواز آ رہی ہے، پڑھن والا نظر نہیں آ رہا، درود دی آواز آ رہی ہے، پڑھن والا نظر، اور پتہ جی حضرت علی کون؟ نبی کریم نے فرمایا انا مدینۃ العلم والی بابھا، پیار نال کہہ دے سبحان اللہ، میں علم دا شہر ہاں اور اس شہر دا علی دروازہ، حدیث بڑی لمبی ہے، میں علم دا شہر ہاں، ابو بکر دی بنیاد ہے، عمر دیاں دیواراں نے، عثمان دی چھت ہے، علی اس دا دروازہ ہے۔ لیکن میں جو مقصد بات کر رہے ہیں، حضرت مولا علی نبی پاک نے علم دے شہر دا دروازہ دسیا، تو نبی پاک نے یہ کیا نا کہ میں علم دا شہر ہاں، علی دا دروازہ ہے، تو جبرائیل امین نو خیال آیا ذرا ویکھیے تے صحیح دروازے دا علم کی ہے، جبرائیل نے پیس بٹایا، مکمل بشر بن کے کرتا پایا ہویا تے چادر کیتی ہوئی تے موڈے تے رومال یا کملی سٹی ہوئی، السلام علیکم، وعلیکم السلام، یا علی تواڈے علم دے بڑے چرچے نے، نبی پاک سرور عالم نے فرمایا میں علم دا شہر ہاں تے علی علم دا دروازہ ہے، فرمایا حضور نے ٹھیک فرمایا، اچھا اگر ٹھیک فرمایا تے دسو جبریل کتے؟ خود جبریل لباس بدل کے حیدر کرا دے سامنے کھلوتا، علی اگر تسی اتنے بڑے عالم ہوتے دسو جبریل کتے؟ حیدر کرار نے اوپر ویکھیا، پھر دائیں ویکھیا، پھر بائیں ویکھیا، اگے ویکھیا، پیچھے ویکھیا، فرمایا میرے سامنے کھلون والے آ، میں لا مکان بھی ویکھے نے، مکان بھی ویکھے نے، کدھر علی نظر نہیں آیا، جبریل نظر نہیں آیا، جبریل تو ہی ہے،
اور یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سردار او علی، اس علم والا علی، اس شان والا علی۔ یا رسول اللہ آواز آ رہی ہے صلاۃ و سلام دی کہ پڑھن والا نظر نہیں آ رہا۔ ایک تیز حدیث تو یہ معلوم ہو گیا کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ درود پڑھنا شرک و بدعت نہیں بلکہ مصطفیٰ دے غلاماں دی سنت ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ یا رسول اللہ پڑھن والا نظر نہیں آ رہا، آواز تو بڑی سونی آ رہی ہے، کوئی بڑے پیار نہ پڑھ رہے۔ نبی کریم نے فرمایا علی او پہاڑ دی چوٹی تے سفید پتھر تینوں نظر آ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ مینوں نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا او پتھر میرے نال بڑا پیار کردا ہے، مینوں ویکھ کے پتھر میرے تے درود و سلام پیا پڑھدا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ساڈے نبی پاک دی سماعت دا اے عالم ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم چھپیاں باتاں جان دے، کمزور تو کمزور آواز نو سن لیندے۔ اللہ اکبر۔ خیر میں دور نکلا عرض کر رہا سا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہاڑی تے کھلو کے آواز دیتی کہ لوگو حج واسطے آؤ۔ تے جنہ ابراہیم علیہ السلام دی آواز نو سنیا تے سب نے، مگر آواز سن کے جنہ لبیک کئی اور جتنی واری لبیک کئی اتنی واری انہوں نے حج نصیب ہوئے گا اور بیت اللہ شریف دی حاضری نصیب ہوئے گا۔ اللہ اکبر۔ پتہ نہیں ساڑھی قسمت ہی کتنی مرتبہ بیت اللہ دی حاضری لکھی ہوئی، الحمدللہ درجنہ مرتبہ اس بارگاہ دی حاضری نصیب ہوئی۔ اللہ ہر سال او مقدس دربار، او مقدس بارگاہ دیکھنی نصیب کرے، اللہ دا گھر بھی دکھائے اور مصطفیٰ دا در بھی دکھائے۔ سچی بات ہے، ساڑھا تے سب کچھ مصطفیٰ دے قدمہ چھے۔ ساڑھی عزت، ساڑھا وقار، ساڑھیاں اے ٹوراں، اے نعرے، اے لوگاں دے ہاتھ چمنے، میری عزت تیرے نا دے سہارے یا رسول اللہ۔ میں رسول اللہ دا غلام نہ ہوں، پتہ نہیں میں کو سلام بھی دے وے نہ دے۔ تو جنہاں نے لبیک کئی وہ جان گئے۔ جتھے بیت اللہ شریف ہے، توجہ حضرات، پہلے پوری دنیا ہی صرف پانی سی، زمین نہیں سی، ہر طرف پانی پانی۔ جدو اللہ نے زمین بنانا چاہیا تے پھر پانی اتے جھاگ نکلی، بلبلے نکلے، وہ بلبلے کٹھے ہوندے گئے، وہ زمین بندی گئی، خشک ہوندی گئی۔ جتھوں پہلا بلبلہ اٹھیا نا، جتھے اج کعبہ ہے، ایتھوں پہلا بلبلہ اٹھیا۔ پھر ادھروں بھی بلبلے اٹھے، ادھروں بھی اٹھے، یہ جڑ دے گئے، زمین بندی گئی۔ پوری روئے زمین دا مرکز بیت اللہ۔ جتنی زمین ادھر ہے اتنی ادھر ہے، جتنی ادھر ہے اتنی ادھر ہے۔ اللہ دی حکمت ایسی، اے میرا گھر بنے گا، اتھے دنیا آئے گی، کسے نو بہتا لمبا سفر نہ کرنا ہوا کہ تو تھوڑا کیتے تو میں بہتا کیتے۔ اللہ فرماتا ہے مشرق تو مغرب، شمال تو جنوب، میں پوری زمین نو ایک کے جیسا بنا دیاں گا تاکہ مخلوق کھچی ہوئی آئے۔ زمین ود دی گئی، زمین تیار ہو گئی۔ سیدنا آدم علیہ السلام نو اللہ نے زمین تے اتاریا۔ تفصیلی خطاب میں کئی مرتبہ کر چکے ہیں، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام نو کیویں بنایا، کیا کیا، درخت کو لو کیویں روکیا۔ بہرحال شیطان نے دانا کھلایا، آپ نو زمین تے اتار دیتا گیا۔ مینوں ایک بندہ کہنے لگا بہت بڑا گناہ ہوئے آدم، میں کہ توبہ کر، کافر ہو گئے ہیں۔ نبی نو گناہگار کہنا کفر ہے؟
کہنے لگا جو اللہ نے منع کیتا سی پھر دانا کھادا کیوں؟ میں کہا اللہ نے آدم علیہ السلام نو آسمان واسطے جنت واسطے تو بنائے نہیں سی، بنائے ہی زمین واسطے سی۔ آدم علیہ السلام جے پیدا نہیں ہوئے تھی اللہ نے فرشتیاں نو کی آکھیا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، پیار نال کہہ دیو سبحان اللہ۔ رب نے تو فرشتے نو آکھیا میں خلیفہ بنا نہیں لگا زمین واسطے۔ ایک کہنا جی انہاں غلطی کی تھی، گناہگار ہو گئے جی، انہاں گل نہیں منی جی، اللہ نے تو بنائی زمین واسطے سی۔ دانا تے ایک بہانہ بنیا سی۔ ہائے ہائے ہائے، ابراہیم علیہ السلام آدم علیہ السلام زمین تے اتارے گئے، حضرت حوا نو بھی اتاریا گیا۔ ہن اولاد پیدا ہونی شروع ہو گئی، کیونکہ جنت بھی تے اولاد نہیں، جڑے جنت بھی لوگ ہون گے انہاں دی اولاد نہیں ہوے گی۔ اتنے چھوٹے چھوٹے غلمان خوبصورت بچیاں دی شکل بھی ملن گی، جڑے دل بہلان گے وہ اولاد دی طرح ہون گے۔ عورتوں کی جگہ تے حوراں ہون گیاں، اللہ دا انعام و اکرام۔ نبی پاک فرماندے نے ایک حور صرف زمین تے تھک دے وے پوری زمین مشک و عنبر نال مہک جائے۔ یؤمنون بالغیب، شرط وے سانو غیب مننا پوے گا، اس چھپی بات تے ایمان لینا پوے گا۔ حضور فرماندے نے ایک حور جنت دی جنت جو ہاتھ باہر نکال دے وے پوری دنیا انج پتہ لگے سورج چڑھ آیا ہے۔ اے رب نے حضور دے غلاماں واسطے کیا نعمتاں جنت وچ رکھیاں۔ اولاد پیدا شروع ہو گئی، ایک بچہ صبح ہوندہ ہے، ایک بچہ شامی ہوندہ ہے، جوڑا جوڑا پیدا ہوندے نے، ایک بچی ہوندی ایک بچہ ہوندہ ہے، ایک بچی ہوندے بچہ ہوندہ۔ مخلوق خدا نو بنانا سی۔ ہن پوری دنیا تے اللہ نے اولاد آدم نو آباد کرنا سی، مشرق تو مغرب، شمال تو جنوب۔ حضرت آدم علیہ السلام دا قد مبارک سی 110 گز۔ کتنا؟ پیو تو ساڈا بڑا بڑا سی، پتہ نہیں اسی سٹیڈی کتوں نکلے۔ 110 گز۔ اللہ نے فرمایا میرے آدم میری زمین دی سیر کر، کل سیرو فی الارض، میری زمین دی سیر کر۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام چل پے، اسی قدم رکھنے ہیں تے 2 فٹ اگے جاندے، آدم علیہ السلام رکھ دے ہون گے تے پتہ نہیں کتنے جاندہ ہوئے گا، جدہ قادی 110 گز ہے۔ تو کتاباں چاہندے جتھے جتھے حضرت آدم دے پیر آئے نا اوتھے اوتھے آبادیاں بن گئی ہیں۔ یہ دنیا آباد ہے تے نبی دیاں پیران دا صدقہ، پیغمبر دیاں قدماں دا صدقہ۔ جتھے حضرت آدم دے پیر نہیں آیا اتھے قیامت تک آبادی نہیں ہوگی گی۔ جتنے حضرت آدم نے قدم رکھ دیتا ہے اتنے آبادیاں بنن گیاں، گرام بنن گے، شہر بنن گے، دیہات بنن گے، آبادی ہوے گی، کیونکہ اللہ نے حضرت آدم نو پھرائی اس واسطے سی پیر تو رکھدا جا، خیر میں دیندا جاواں گا۔ آدم علیہ السلام اللہ دی بارگاہ چ عرض کردے نے جدوں حضرت حوا نال ملاقات ہو گئی، 300 سال روئے، بہت روئے اللہ دا نبی۔ جنت میں چھوڑنا بہت مشکل سی، جنت دیاں نعمتاں، جنت دیاں بہاراں۔ روئے، حضرت حوا بھی رو رہی ہیں، جدا نے، کوئی پتہ نہیں حوا کتھے۔ آدم علیہ السلام رو رہے ہیں، زاری کر رہے ہیں، یا اللہ معاف کر دے، معاف کر دے۔ 3 صدیاں گزر گئی ہیں۔ اچانک حضرت آدم علیہ السلام نے ایک باری عرض کی تھی، اللہم انی اسألک بحق محمد، یا اللہ میں تیرے اگے محمد مصطفیٰ دا واسطہ پیش کر کے سوال کرنا ہے، معاف کر۔ قدرت دی آواز آئی، آدم اے تینوں کس دسے ہے با اے مینوں بڑا پیار ہے؟ جی حضور تے دنیا چاہی نہیں،
سیدنا آدم علیہ السلام نے کیا مالک اچانک میں نو خیال آیا ہے جنت دی ہر دروازے تے کلمہ لکھیا سی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ توبہ درخت دیاں پتیاں تے کلمہ لکھیا ہویا سی اوراں دی اکھاں دی پتلیاں تے لکھیا سی مینوں خیال آیا اے محمد کوئی بڑی شان والے جنوں ہر جگہ تو اپنے نال رکھیا ہے قدرت دی آواز آئی آدم دیر کیتی یا کدے پہلے دن یار دا نام لیندی ہو میں پہلے دن ہی معاف کر دے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ پیر صاحبزادہ محمد ابو بکر چشتی صاحب حضرت آدم علیہ السلام چلے تے عرفات دے میدان وچ پہنچے میدان عرفات جتے آج پڑھیا جاندے چھوٹی جی پہاڑی تے ایک بتی بنی ہوئی ہے انہوں جبل رحمت کہندے ہیں ادھروں او آئے ادھروں حضرت حوا بھی آ گئی ہیں بس توبہ قبول ہونے دی دور سی بچھڑے ہوئے مل گئے محمد تے ہے ہی بچھڑیاں نو ملان والا اللہ اکبر ملاقات ہوئی اللہ دا شکر ادا کیتا آدم علیہ السلام نے آکھیا مالک تیری مہربانی تو میری لغزش نو معاف کیتا مینوں پھر حوا نال ملا دیتا یا جدوں میں جنت وچ ہوندا ساں تے اوتھے قبلہ سی بیت المعمور تے بیت المعمور قبلے دا اسی طواف کردے ہوندے سن تے اتھے زمین تے کوئی قبلہ ہے ہی نہیں کوئی انتظام کر دے تاکہ میں او دا طواف کردا رہوں رب نے فرشتیاں نو آکھیا کہ جاؤ جبریل تو نال جا تے اپنا پر مار کے نا تے بنیاداں کھٹ کعبے دیاں بیت اللہ دیاں جتھے آج بیت اللہ شریف ہے اتھے جبریل نے پر ماریا تخت الصراط تک ایرا بن گیا چارے پاسے پر مار کے مختلف قیمتی پہاڑاں دے پتھر اللہ نے فرمایا بنیاداں پر دیو بنیاداں پر ہی گئی جدوں بنیاداں پر گئی تے رب نے فرمایا فرشتیو او جنت والا بیت المعمور چک کے نہ بنیاداں ہوتے رکھ دیو جتنا او سی اتنی بنیاداں بنائیاں گئی اللہ اکبر انتظام ہو رہے نے کملی والے دی آمد دے امتحان آ گیا ہے وقت آ گیا ہے اللہ تعالیٰ محبوب دی آمد دا انتظام کر رہی ہے بیت اللہ دی تعمیر ہونی ہے انہاں بنیاداں تے بیت المعمور رکھیا گیا اندھیرا بڑا سی روشنی واسطے اللہ نے فرمایا جنتی پتھر حجر اسود بھی لے جاؤ مقام ابراہیم والا پتھر بھی او دے نال ہی زمین تے اتاریا گیا رہ دیتا گیا آدم علیہ السلام طواف کر دینے حوا علیہ السلام آپ دی اولاد طواف کر دی یہ شکر ہے مالک تیرا وقت گزردا گیا حضرت آدم علیہ السلام دنیا تو چلے گئے نوح علیہ السلام دا زمانہ آیا 950 سال آپ نے تبلیغ کی تھی انشاءاللہ میں قریب حضرت نوح علیہ السلام تے مکمل گفتگو کراں گا بہت سارے احباب دی خواہش ہے کہ انبیاء کرام دے تذکرے شروع کیتے جان انشاءاللہ زندہ رہا تو بہت جلدی مضامین شروع ہو رہے ہیں نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی تھی یہ آپ دی تبلیغ ہے دینے بھی کی تھی راتی بھی کی تھی ویسے آپ دی عمر 1200 سال تو زیادہ ہے مگر تبلیغ دی عمر ہے 9.5 صدیاں دنے بھی اللہ وال بلایا اور رات نو بھی اللہ وال بلایا مگر قوم بڑی نافرمان سی انہوں نے نافرمانی کی تھی کل 72 یا 81 یا 92 آدمی مسلمان ہوئے مختلف روایتیں 950 سال دی تبلیغ تو بعد کل 72 82 یا 92 آدمی اسلام لے آئے انہوں نے آپ تے ایمان لیا نوح علیہ السلام تنگ پہ گئے موڑ تے نافرمانی صدیاں میں گال دیتیاں نے قوم نہیں مندی آنکھیں نہیں لگ دی پیغمبر نے گورے گورے ہاتھ چک کے انہاں واسطے عذاب منگیا تفصیل پھر عرض کراں گا دعا کی تھی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا سبحان اللہ
یا اللہ روئے زمین تے ایک کافر بھی زندہ نہ چھوڑ. 9.5 صدیاں میں گزر اتنے نافرمان نے موڑ موڑ کے میرا دل نہ دکھایا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو بیڑا تیار کر, جڑا تیرے بیڑے بیٹھے گا وہی بچے گا, باقی سب دنیا غرق ہو جائے گی. تفصیل میں پھر عرض کروں گا نوح علیہ السلام دے واقعے چ. بہرحال جدوں سیلاب آنا سی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتیاں نو فرمایا کہ بیت المعمور نو اٹھا کے پھر جنت چ لے آؤ. بنیادیں ٹکیاں نہیں ہیں, بیت المعمور نو اٹھایا اور واپس لے گئے. مگر 2 پتھر زمین تے رہ گئے, ایک مقام ابراہیم, ایک حجر اسود. غالباً حضرت ادریس علیہ السلام نے اس خوف تو کہ اے پانی میں پتھر ضائع نہ ہو جان, جنتی پتھر نے, انہوں نے دفن کرا دیتا. جدوں سیلاب ختم ہوئے گا پھر دیکھی جائے گی. وقت گزرتا کیا, آگے جناب ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء. ابراہیم علیہ السلام وہ خوش نصیب نبی نے کہ جنہاں دی نسل میں 40,000 تو زیادہ نبی تے رسول پیدا ہوئے. 40,000 نبیاں دا دادا. بنی اسرائیل دے سارے نبی حضرت اسحاق دی اولاد وچوں نے, اور حضرت اسماعیل وچوں ایکو نبی مدینے والا آقا جڑا 40,000 دا بھی امام ہے. اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو فرمایا ابراہیم اپنی بیوی اور بچے اسماعیل نو نال لے اور ایسی وادی وچ جا کے چھوڑا جتھے پانی نہ ہوئے, کھانا نہ ہوئے, سایہ نہ ہوئے, بے وادن غیر عزیز آ رہے. نوکر کی تے نخرہ کی, حاجرہ جی تیار کر اسماعیل نو کدھرے جانا ہے. تیار کیتا, اٹھنی تے بیٹھے چل پہ. جتھے اج بیت اللہ شریف ہے اتھے آ کے اپنی اٹھنی نو بٹھایا. بے آب و گیا وادی, کالے پہاڑ, سبزے دا نشان کوئی نہیں, کدھر پانی دا چشمہ نہیں, کدھر کوئی فروٹ دا درخت نہیں. حاجرہ نیچے اتر, حضرت حاجرہ اتر پہ, اسماعیل نو پکڑ لیا, اٹھنی اٹھائی اور مہار موڑ دیتی. حضرت حاجرہ نے جاندہ ویکھے آواز دیتی میرے سرتاج مینوں تے اسماعیل نو چھوڑ کے آپ کدھر چلے ہو. حضرت ابراہیم خاموشی نل جا رہے ہیں. تھوڑا اور دور پہنچے پھر آواز دیتی جناب کوئی میرے کو غلطی ہو گئی ہے, کوئی بے ادبی ہوئی ہے, خدمت وچ کوتاہی ہو گئی ہے, اگر کوئی غلطی ہے تو مینوں تو چھوڑو, پر اسماعیل دا کی قصور ہے, دودھ پینے والا بچہ. حضرت ابراہیم خاموش. تھوڑا اور دور گئے, قریب سی کہ پہاڑی دا موڑ مڑ جاندے. حضرت حاجرہ نے آخری آواز دیتی اے اللہ دے پاک پیغمبر صرف اتنا دس دیو, اپنی مرضی نال چھوڑ کے چلی ہو, میں رب دی بھی ہوئی مرضی ہے. حضرت ابراہیم دی اکھاں چاسو آ گئے. حضرت ابراہیم نے رو کی آواز دیتی حاجرہ تیرے جیسی بیوی اسماعیل جیا من مونا بیٹا اپنی مرضی نال کون چھوڑ دے, میری مجبوری ہے, میرے رب دی مرضی ہے. حضرت حاجرہ نے آواز دیتی سجنا پھر مڑ کے نہ ویکھو, میں جانا تے میرا خدا جانا. کیا ایمان سی اپنے رب تے, وہ خاتون ہو کے اپنے رب تے کتنی امیداں لا بیٹھی. جی رب دی مرضی ہے پھر تسی جاؤ, پھر اللہ مینوں اور میرے بیٹے نو ضائع نہیں کرے گا. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام پہاڑی دے کول جا کے اپنی سواری نو روک لیا. گورے گورے ہاتھ اٹھا کے
پیغمبر نے ایک دعا کی تھی، قرآن میں جو دعا لکھی ہوئی، دعا دے لفظوں تے غور کریو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، پیار نال کہہ دے سبحان اللہ۔ اے ساڈے رب، میں اپنی کچھ اولاد نو اس وادی چ بسایا ہے جڑی بے آب و گیا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، انی بے شک میں نے، اسکن تو بسایا میں نے، بے واد من ذریتی اپنی کچھ اولاد، بے واد غیر عزیز زارن۔ میں قرآن پڑھ رہے ہیں، روایت نہیں آیت پڑھ رہے ہیں۔ میرا سوال ہے، وہ مومنو، حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے چلے نے ایک بیٹا دودھ پین والا، اور دعا کر رہے نے میں اپنی کچھ اولاد نو بسایا، یا تے کہندے نے یا اللہ میں ایک پتر چھوڑ چلے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد، یا اللہ میں نے اپنی کچھ اولاد کو اس وادی میں بسایا، اسکن تو میں بسایا۔ میں عقیدے کی گل کرنے لگا، مومنہ تڑپ جائے گا، سینے تیرے تے لگے گی۔ اسی اہل سنت دی عقیدہ رکھنے ہاں کہ سنو نبی پاک بسا رہے نے، سنو غوث اعظم نے بسایا ہے، سانو مولا علی نے بسایا ہے، سانو اہل بیت نے بسایا ہے، سانو سارے پیر دیاں دعاواں نے بسا دیتا ہے۔ مشرق دیاں مشیناں دے منہ کھل جاندے نے، اللہ کے بغیر کوئی کسی کو نہیں بسا سکتا۔ یہ غلط کہتے ہیں جو اللہ کے بغیر بساتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے فلاں نے بسایا، وہ مشرک ہے، بدعتی ہے۔ میں کہتا ہوں فتویٰ لگانے والوں، قرآن پڑھو، ابراہیم رب کو کہہ رہے ہیں میں نے بسایا۔ جیڑا رب کائنات دیاں ساریاں اجڑیاں نو بساندا ہے، ابراہیم نو کہہ رہے نے ربا میں بسایا ہے اپنی کچھ اولاد نو۔ اس آیت نے عقیدہ دے دیتا کائنات وچ کچھ اللہ دے مقبول ایسے بھی ہیں کہ رب دی عطا نال جان تے اجڑیاں نو وسا سکدے نے۔ ربنا انی اسکنتو، میں بسایا ہے، بے شک میں بسایا ہے، من ذریتی اپنی کچھ اولاد نو۔ میرا سوال قائم ہے، چھوڑیا ایک بچہ تو کہندے نے میں اپنی کچھ اولاد نو بسایا۔ میں عالم تصورات عرض کی تھی جناب ابراہیم تھوڑی دعا بڑی عجیب ہے، چھوڑ چلے ہو ایک بچہ، پانی بھی نہیں، سایہ بھی نہیں، کھانا بھی نہیں، پاویں ایڑیاں رگڑ کے مر جائے گا، تسی کہندے ہو یا اللہ میں اپنی کچھ اولاد نو بسایا۔ آواز آئی ابو بکر تو اسماعیل نو ویکھنا، تیری نظر خالی اسماعیل تے لگی ہوئی ہے، میری نظر محمد عربی تے بھی لگی ہوئی ہے۔ اللہ ہے، 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 جل جلالہ و من والہ۔ پیغمبر دی نظر دور تک ویکھ رہی ہے، پیغمبر نو پتہ ہے اسماعیل یہ ضائع نہیں جائے گا، اسماعیل نہیں مرے گا، یہ آباد ہوے گا، ایدی اولاد ہوے گی، ایدی نسل وچ کملی والا بھی آئے گا، ایک قیامت تک آباد رہے گی، کیونکہ انہوں میں آباد کر کے چلے ہیں، یہ کدے برباد نہیں ہوے گی۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کر کے چلے یا اللہ انہوں پھل دے میں رزق دے میں۔ تفصیل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دے واقعے عرض کراں گا۔ انہوں پھل دے میں
رزق دیویں. لیا تسی مکے جا کے ویکھو، میں تے درجنہ مرتبہ گیا ہے، مکے چ کوئی فصل نہیں ہوندا، مکے چ کوئی فروٹ نہیں ہوندا، خشک پہاڑ نے، کھیتی باڑی دے قابل و زمین ہی نہیں، کوئی پھل ایسا نہیں جڑا مکے چ پیدا ہوندا ہوئے. اور کلمے دی قسم دنیا دا کوئی پھل ایسا نہیں جڑا مکے چ نہ ملدا ہوئے. بے موسم میوے دنیا دے کسے کونے جڑا پھل نہ ملے نا، ہر موسم وچوں مکے مل جائے گا. ابراہیم علیہ السلام دی دعا اج بھی پکار پکار کے دس لئیے، نبی نے منگیا سی نا رزق. کائنات میں کسی جگہ تے پھل نہیں ملدا مگر اتھے مکے ضرور ملے گا. یہ شان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دیاں دعاواں. ہائے ہائے، رات پہ گئی، ماں نے بیٹے نے گود پایا ہوا ہے، ایک پتھر نال تکیہ لگا کے بیٹھی ہیں، ایک ماں ہے ایک بیٹا ہے، آسمان دے نیچے بیٹھے. جڑا کچھ پانی سی یا کوئی کھانا تھوڑا ایسی سارا ختم ہو گیا. صبح ہوئی، سورج چڑھ آیا، عرب دی گرمی، تپدے ہوئے وٹے، نہ سایہ نہ پانی نہ کھانا کچھ بھی نہیں سی. جوں جوں سورج بلند ہو رہے ہیں، حضرت ہاجرہ پریشان ہو رہی ہیں، کی بنے گا اسماعیل دا کی بنے گا. ماما ماما ہوندیاں نے، ماما دے کلیجے رب نے ایسے بنائے. ویکھیا اسماعیل بار بار اپنی زبان باہر نکالدا ہے پیاس دی وجہ تو. زبان ویکھ کے ماں تڑپ جاندی ہے. خیال آیا بیٹھن لا کچھ نہیں بنے گا، میں بیٹے نوں پتھر دے سائے تھلے لٹا کے پانی تلاش کراں، کدھر پانی مل جائے بیٹے دی پیاس بجھا لوں. پتھر دے سائے تھلے اسماعیل نوں لٹایا. حضرت ہاجرہ پانی دی تلاش وچ صفا ول گئیاں، چھوٹیاں چھوٹیاں پہاڑیاں. ہن تے پہاڑیاں بھی نہیں، برامدے بن گئے نے، اسی چل رہے ہیں، مگر ادو چھوٹیاں چھوٹیاں پہاڑیاں، نوکیلے پتھر. حضرت ہاجرہ تلاشی آب وچ نکلیاں، صفا تے گئیاں، پانی نہیں ملیا. پھر مروہ ول چل پئیاں. نظراں اپنے بیٹے تے لگی ہوئی نے، چل رہی نے مگر بیٹے وال ویکھ رہی ہیں، میرے بیٹے نو کوئی نقصان نہ دے، میرا بیٹے نو کوئی تنگ نہ کرے، کوئی جانور نہ آ جائے. جدوں ڈھلوان آندی ہے بیٹا نظراں تو غائب ہوندا ہے، حضرت ہاجرہ دوڑ پیندیاں نے. چڑھائی تے پھر بیٹا سامنے آندا ہے، پھر آہستہ چلدیاں نے. قدرت دی آواز آئی، جبریل یا رب جلیل. یہ ہاجرہ دے دوڑن دا تے ٹور دا انداز بھی لکھ، ہاجرہ دے پھیرے بھی لکھ. جبریل عرض کردہ یا اللہ اے تے ماں اپنے بچے واسطے پانی تلاش کر رہی ہے، بچہ سامنے نہیں ہوندا تے دوڑ پہنی ہے. فرمایا مینوں قسم ہے اپنی ربوبیت دی، اے میرے نبی دی ماں پہ دوڑ دی ہے، میری ولیہ پہ دوڑ دی ہے. جتھے اے پہ دوڑ دی ہے اتھے کملی والا بھی دوڑے گا، اتھے علی بھی دوڑے گا، ہر ولی بھی دوڑے گا، قیامت تک ہر مسلمان دوڑے گا. میں حج دے رکن بنا رہے ہیں. حج کی ہے صاحب مال تے زندگی ایک باری حج کرنا فرض ہے. بولو حج کرنا کی ہے فرض کس دا ہے؟ پورے حج دا ایک رکن دسو جڑا رب کیتا ہوئے. حج وچ کی ہے جی؟ کعبے دا طواف ہے، رب طواف کیتا ہے. کی یہ 3 چکراں وچ ذرا سینہ تان کے چلنا ہے، یہ رب کردہ رہے ہیں، یہ تو مصطفیٰ دے صحابہ نے کیتا. ہر پھیرے حجر اسود نو چومنا ہے، رب چومدا رہے ہیں، یہ تو مصطفیٰ نے چومے ہیں. رش بڑا ہوندا ہے، جے بندہ پتھر تک نہ پہنچے تے پتھر نو ہاتھ لا کے چوم لوے. جی ہاتھ بھی نہیں پہنچدا اپنی لاٹھی لا کے چوم لوے. جے رش زیادہ تکے پیندے نے نیڑے نہ جاوے، خالی او دے وال اشارہ کر کے اپنا چپا چوم لوے.
اشارہ کر کے نظر آوے نہ آوے رش سے حجر اسود نظر نہیں آ رہا، حجر اسود دے سامنے آو، بس اپنا ہاتھ کر کے تصور وچ اپنے پنجے نو چم لو۔ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں گیا تے میرے اگے اگے ایک مولوی پہ جاوے ساڈے علاقے دا دوجے محکمے دا تے رش سی بڑا تے مولوی سی بڑھا تے کر کے نا چپا پہ چومے تے میں دا موڈا پکڑ لیا، میں آکھیا سی نبی دا تصور کر کے انگوٹھے چومیے، ساڈے تے شرک دے فتوے لانا ہے، تو اتھے چپے پہ چومنا ہے، تے دلیل دینا کیوں پہ چومنا ہے؟ اگر جنتی پتھر کا تصور کر کے اپنا ہاتھ چومنا جائز ہے تو مدینے والے آقا کا تصور کر کے اپنے انگوٹھے چومنا بھی جائز ہے۔ خدا دی قسم ہے آج تے سنیاں دی عقیدے تے مہراں لگ دیاں۔ اللہ اکبر۔ میرے کو مولوی کہنے لگا نہیں الحمدللہ ہمارا عقیدہ سعودیہ والا عقیدہ ہے، مکہ مدینے والا۔ میں کیا مکہ مدینے والے ریال تواڈے کول ہے، عقیدہ ساڈے کول ہے، تواڈے کول نہیں۔ مکہ مدینے دے ریال تواڈے کول اسی مننے ہاں، مگر عقیدہ تسی میں کیا ولدوالین پڑھ دے اوتھے ولدوالین پڑھ دے، تسی 8 تراویاں پڑھ دے اوتھے 20 پڑھ دے، عقیدہ ساڈا اوتھے کہ تواڈا اوتھے؟ اتھے انگوٹھے نہیں چومن دے، اوتھے رب چپے چوماندا ہے ہیں؟ اوتھے دی اہل سنت دی عقیدے تے مہراں لگدیاں نے۔ مکے آیا نا کوئی گولڈ شریف جا کے تبرک لے کے آوے، کوئی داتا صاحب تبرک لے کے آوے، شرک دیاں مشیناں دے منہ کھل دے نے، بدعتی نے دربار داتا سے تبرک لاتے ہیں، یہ فلان دربار سے۔ اللہ فرماندا ہے تو آ نا مکے، میں 5 لاکھ روپیہ خرچ کراواں گا، پھر تینوں دوڑاواں گا، پھر تیرا روڈ کراواں گا، پھر روڈے سر تے میں تبرک زمزم دا ڈرم رکھا کے بھیجاں گا۔ زمزم کی ہے جی حضرت اسماعیل دیاں پیران دا تبرک ہے، برکت والا تبرک کہندے نے، برکت والا۔ زمزم وچ کوئی خاصیت نہیں سوائے اس دے کہ حضرت اسماعیل دیاں قدماں نال نکلے ہے۔ برکت والا معلوم ہو گیا جس چیز کی نسبت کسی اللہ والے سے ہو جائے اس چیز میں بھی برکتیں ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر کہندے نے کوئی بندہ بھوکا ہوئے نا تے روٹی نہ ملے، چاول نہ ملے، گوشت نہ ملے، فروٹ نہ ملے، کھجور نہ ملے، کچھ بھی نہ ملے، صرف آب زمزم پیوے، بھوک دی وجہ تو دی موت واقع نہیں ہوئے گی۔ زمزم وچ رب نے غذائیت بھی رکھ دیتی۔ اے شان ہے اللہ دے۔ مضمون جاری ہے، میں تے مضمون خیال سی کہ آج ختم کر دیاں گا، اسے مضمون چلاواں گے، پھر تھانوں مکے تو مدینے پہنچاواں گے حضور دی بارگاہ، کیونکہ قافلے جا رہے نے، پتہ نہیں ذکر دی برکت نال ساڈا نامہ بھی جلدی نکل آوے۔ اللہ میری تھوڑی حاضری قبول کرے۔ آج رات نو نماز عشاء تو بعد سبزی منڈی تلواڑا بازار راول پنڈی دے اندر عظیم الشان محفل نعت ہو رہی ہے، جی دی صدارت شیخ طریقت عاشق رسول اس دور دے عظیم صوفی بزرگ۔ یہ بیان کرنے نال نہیں ویکھن نال پتہ لگدا ہے کوئی اللہ دا بندہ ہے، کوئی مصطفیٰ دا غلام ہے۔ حضرت پیر عبدالحق صاحب دامت برکاتہم القدسیہ دریائے رحمت شریف والے آپ دی صدارت ہوئے گی، اور تسی ویکھو گے تو معلوم ہوئے گا شاید کوئی آسمان تو فرشتہ زمین تے آ گیا، کیا عاجزی ہے، کیا انکساری ہے۔ تو آپ دی صدارت ہوئے گی شہباز قمر فریدی، شہزاد حنیف مدنی، خالد حسنین، قاری شفقت رسول میروی اور سید زبیب مسعود، انہاں دی نعتاں ہون گیاں۔ اج رات نو نماز عشاء تو بعد محبت رکھن والے، پیار رکھن والے ضرور جاؤ، نالے محفل نعت سنو، نالے اللہ دے ولی دی زیارت کرو۔ اللہ میری تھوڑی حاضری قبول کرے، سنتاں ادا فرمائے۔